حیثیت مجموعی یعنی پوری امت مل کر یہ قائم مقام ہے انبیاء کرام کی، یعنی انبیاء کرام کا فریضہ اس کے ذمہ عائد ہو گیا ہے کہ یہ اس دعوت کو لے کر چلے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ پر بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اخرجت للناس کی ذمہ داری۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ایک ایک فرد، ہر فرد پر یہ فریضہ کہ وہ ساری دنیا کو دعوت دے اسلام کی، تو اگر یہ بات اسی طرح فرض عین ہو جائے جیسے کہ نماز فرض عین ہے، تو لوگ مشکل کا شکار ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا، اور ہر ایک آدمی کی استطاعت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو بحیثیت مجموعی انبیاء کا قائم مقام قرار دینے کے بعد اور ان کے ذمہ فریضہ دعوت اور تبلیغ کا عائد کرنے کے بعد یہ چھوٹ دے دی۔ کیا چھوٹ دے دی؟ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ چھوٹ دے دی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میں سے ہر فرد وہی کام کرے، اسی انداز سے کرے جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے، لیکن تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو منکم کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے دی کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں۔ اس کو فرض عین بنانے کے بجائے فرض کفایہ بنا دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ہوں گے تو کم از کم فریضہ ساقط ہو جائے گا دوسرے لوگوں کا، لیکن اگر ایک بھی نہ ہو تو ساری بستی، سارے شہر کے لوگ، سارے انسانیت، ساری امت گنہگار ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا، وہ جو میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، کہ کسی بستی کے اندر گناہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام سے کہا، تو جبریل نے کہا کہ یہاں تو ایک بہت نیک آدمی بھی ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، آپ نے فرمایا اسے بھی ہلاک کر دو۔ کیوں کر دو؟ اس لیے کہ برائی ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، اس نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا اور نہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بستی اس فرض کفایہ سے غافل تھی، اور چونکہ غافل تھی کوئی بھی فرد اس فرض کو ادا نہیں کر رہا تھا، لہذا سارے گناہگار تھے، یہاں تک کہ وہ عبادت گزار شخص بھی گناہگار تھا، لہذا اس کو بھی عذاب کا نشانہ اللہ تعالی نے بنوایا۔ یہ مطلب ہے فرض کفایہ۔ تو بھائی یہ دعوت جو ہے اجتماعی دعوت، مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت نہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت، اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی دعوت، یہ دونوں جو ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اس امت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر ماحول میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس فریضے کو انجام دینے والے ہوں۔ تو اس کے یہ اگر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے خیر پھیلے گی، ان سے بھلائیاں پھیلیں گی، برائیاں مٹیں گی۔ لیکن اس کے لیے افراد ایسے چاہیے جو اس دعوت کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی ان کو دین کا صحیح علم ہو۔ اگر علم صحیح نہیں اور کھڑا ہو گیا آدمی دعوت دینے کے لیے، تو بغیر علم کے جب دعوت دیتا ہے تو وہ گمراہیاں بھی پھیلا دیتا ہے، وہ غلط بات بھی پھیلا دیتا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے،
دین کی غلط تشریح کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ آداب ہے جن کو مد نظر رکھ کر وہ فرض کفایہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ اس کا میں بیان کروں گا، لیکن فی الوقت اتنی بات ہے، عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری امت میں ہر دور میں، ہر زمانے میں اس فریضہ کفایہ کو ادا کرنے والے موجود رہے ہیں۔ کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوا۔ اس امت محمد علیہ صاحب السلام کی یہ خصوصیت ہے۔ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ فرض کفایہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی صورت میں ادا ہوتا رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج ایک نئی آفت یہ آ گئی ہے کہ آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے دعوت کے نام پر تو یہ ضروری سمجھتا ہے کہ پچھلی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو کل عدم کرے، ان کو کنڈم کرے، ان کی برائی کرے کہ وہ تو اب تک تو کسی نے کوئی کام کیا نہیں تھا، آج میں کھڑا ہوا ہوں یہ کام لے کر۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کے لیے اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کو پیدا کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ تعالیٰ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے پودے لگاتے رہتے ہیں، پودے لگاتے رہتے ہیں، ہر دور میں لگائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کسی کی بھی ناقدری نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پچھلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی، آج نہیں پیدا ہو گئی ہے، اور پیچھے جو لوگ کر رہے تھے وہ سب غافل تھے اس فریضے سے۔ الحمدللہ ہر دور میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ یہ فریضہ کسی نہ کسی شکل میں امت محمدیہ ہر جگہ پر انجام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے خاص طور سے ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا۔ سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھر دی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور الحمدللہ 4 دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے۔ الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے۔ بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں۔ ارے بھائی، معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا۔ تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ کہ ایک دیکھو یہ ابلیس ہے، جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ
بجائے اس کی گردن جھکنے کے سینہ اور تن جاتا ہے اور یہ تعویل کرتا ہے اور عقل لڑاتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ عقل چلا رہا ہے وہاں پہ اللہ میاں کے سامنے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک تو وہ غلطی کرنے والا ہے اور ایک غلطی کرنے والے آدم اور حوا ہیں کہ جو بھی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا مانگی تو دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا اللہ میاں نے. ایک غلطی کا رد عمل کرنے والا وہ ہے جو سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ماننے کو انکار کر دیا، یہ غلطی نہیں ہے، میں تمہیں عقلی دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ غلطی نہیں ہے. اور عقلی دلیل بظاہر تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو. سمجھ گیا بھائی؟ یہ لبرلزم ہے، یہ لبرلزم کہ ہر بات جو ہے وہ میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے. تو وہ عقل دوڑا رہا ہے اور انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چوری پر سینہ زوری کر رہا ہے اور عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے. بھئی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو لاجک کی بات ہے، لاجک ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو ایک وہ غلطی دکھا دی، ایک غلطی آدم و حوا کی دکھا دی علیہم السلام کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سیدھا صاف ستھری بات تو قلنا اہبطوا منہا جمیعا. اب ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ جنت سے سب کے سب، اور اب کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو. ہاں جب زمین پہ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن. لہذا اب ہم نے تم کو لیس کر دیا ہے ایسے ہتھیار سے کہ جب کبھی شیطان جا کے وسوسہ ڈالے، شیطان تمہیں گمراہ کرے اور تمہارے قدم ڈگمگائے تو تمہارے پاس ایک ہتھیار ہم دے رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ہم صرف زہر ہی پیدا نہیں کرتے، تریاق بھی دیتے ہیں. ایک طرف ہم نے زہر بھی پیدا کر دیا اور دوسری طرف تمہیں استغفار کا تریاق بھی دے دیا. اتنا آسان کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں. ارے مان لو غلطی ہوئی، مان لی اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو. یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ اور سینہ زوری دکھاتے جاؤ عقلی دلائل کے ذریعے، اس کے لاجک کے ذریعے، اور تم یہ کہنا چاہو کہ بھئی یہ تو میں نے جو عمل کیا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک تھا. اللہ بچائے. یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں باتیں. مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے. کر دو بھائی، دلیل تمہارے پاس ہے، پیش کر دو. لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا. اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ فرض کرو، دیکھو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ مجبور کیا ہوتا ہے، مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو برائی تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دو. کہہ دو جی آپ کیا کریں بھائی، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتا ہے، کیا کریں ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، جینا مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے،
زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، ہے تو گناہ کی بات، ناجائز بات، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ میاں ہمیں اسے نکال دے۔ دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا؟ پہلا رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حوا والا، ربنا ظلمنا انفسنا والا۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلا والا رویہ اختیار کرے، اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نفس اور شیطان کے مقاصد نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اس سے۔ تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا، اب جب کہ یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ فرشتہ اس کو تو خطا کرنی آتی ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زمین پر بھیجنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا۔ لیکن جب آدم ہے اس کے اندر خطا کی صلاحیت پیدا ہو گئی، خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی، اور خطا کے لیے، اس خطا کے تلافی کے لیے ہتھیار بھی اس کو مل گیا، تو اب بھیجا گیا اس کو، تو اہل خطا بن گیا، تو اب وہ دنیا میں پہنچا۔ اور اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ میاں نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اور وہ اللہ میں نے اب اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا ہے کہ وہ بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ سمجھا دیا تمہیں پہلے ہی سے، جب بہکائے یہ زہر، یہ سانپ تمہیں ڈسے تو اس فوراً یہ تریاق استعمال کر لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔